گیا پیچھے. بس پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم ہے. جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے ان کا لب و لہجہ، الفاظ کی ادائیگی، جس استاد نے پڑھایا ہے وہ بھی ماہر ہے، اور جن بچوں کو مشق کرائی ہے وہ بھی بڑی قابل قدر ہے. مغرب سے پہلے کچھ بچیاں یا بچے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا لب و لہجہ بھی بہت بہترین تھا، اور ہر لفظ کی ادائیگی جس طرح عربی زبان میں ہونی چاہیے اسی طریقے سے ادائیگی تھی. اس وقت بھی جن بچوں نے پڑھا ہے ان کا پڑھنا بھی بہت بہترین تھا، اور جو تجوید کے اصول و ضوابط ہیں اسی اعتبار سے وہ بچے پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کے اندر تعلیم کا معیار بڑا اچھا ہے. جو اساتذہ ہیں پڑھا رہے ہیں وہ اساتذہ خود بہت اچھی مشق رکھتے ہیں، اور قرآن کو جس طرح پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے اسی طرح پڑھتے پڑھاتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کو چلانا، مدرسے کی امداد کرنا آپ ہی لوگ کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس مدرسے کو قائم کیا ہے اس مدرسے کا معیار تعلیم الحمدللہ بہت اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. آپ کے بچے جو یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں اور جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں وہ بہت صحیح قرآن پڑھا رہے ہیں، اور بچے بہت صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ بنگلہ زبان بولنے والے بچے عربی زبان کے الفاظ اس طرح ادا کریں، یہ خدا کی قدرت ہے. ورنہ تو بنگالی بولنے والوں کے لب و لہجے کے اندر وہ چیز بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ بتا رہی ہے یہ چیز کہ اساتذہ مدرسے میں محنت کر رہے ہیں، اور اس محنت کا یہ نتیجہ ہے جو آپ کے سامنے آیا. اللہ مزید اس میں ترقی عطا فرمائے. فرمائیے اب کیا کرنا ہے میں نے؟ نیچے سے اوپر Are you ready? اچھا. Are you ready? آواز آ رہی ہے آپ کو؟ Can you start? آواز بند ہو گئی.
آواز بند ہو گئی۔ Our girl from downstairs, she's reading the Bharat. Alhamdulillah. ابھی ایک بچی نے مشہور دنیا کے اندر کتاب احادیث کا مجموعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اس کی پہلی حدیث پڑھی ہے۔ ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد اس علم کے اوپر ہے جس کو اللہ نے بطریق وحی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے۔ علم وحی یعنی جبرائیل امین کے واسطے سے قرآن پورا جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بچے حفظ کرتے ہیں، وہ بھی وحی خداوندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دین کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب وحی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، خدا کا پیغام لے کر آئے، آپ کو بتایا، آپ نے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لکھوا دیا، پڑھا دیا۔ اس طرح قرآن محفوظ ہو گیا اور حدیث بھی محفوظ ہوئی۔ لیکن ایک تو وحی مطلوع ہے اور ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل امین کو الفاظ اور معنی دونوں دے کر بھیجا ہے کہ یہ اللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے۔ وہ الفاظ بالکل محفوظ ہیں قرآن کے اندر، ان الفاظ کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے،
اللہ نے جبریل امین کو دیے، جبریل امین نے لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اللہ نے آپ کے سینے میں ان کو محفوظ کر دیا۔ آپ نے کاتبین وحی کو بلا کر اس کو لکھوا دیا، اور صحابہ نے لکھ لیا، یاد کر لیا، پڑھ لیا، حافظ قرآن بن گئے۔ الفاظ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، جس قرآن کو ہم جن الفاظ میں پڑھتے ہیں 1400 سال پہلے جبریل امین انہی الفاظ کو لے کر آئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام خاص طور پر رمضان میں، ورنہ غیر رمضان میں راتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے، انہی الفاظ میں قرآن کو پڑھتے تھے۔ وہی الفاظ آج تک موجود ہیں، آج دنیا انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کو پڑھتی ہے۔ جبریل امین الفاظ بھی لے کر آتے تھے، یہ کلام خداوندی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ان الفاظ میں کیا کہنا چاہتا ہے، مراد خداوندی کیا ہے، جبریل امین یہ بھی لے کر آتے تھے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کو الفاظ بھی دیتے تھے، اور یہ بھی بتلاتے تھے کہ معنی کیا ہے اور اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے امت کو۔ اس لیے آپ نے جو اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اس کے اندر قرآن کسے کہتے ہیں، آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہوگا، هو النظم والمعنى جميعا، الفاظ اور معنی جو ان الفاظ کے اندر ہے، جو مراد متکلم ہے، جس کو تفسیر کہا جاتا ہے، بیان مراد المتکلم، یہ دونوں چیزیں جبریل امین لا کر لیتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ الفاظ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے معنی کو بیان کرنے کے اندر نبی کریم علیہ السلام ان معانی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ اسی کا نام حدیث ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو وحی وہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے آئے، ایک وہ وحی ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام ان معنی کے اندر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، لیکن ان معنی کو بیان کرنے میں اپنے الفاظ سے اس کو بیان کرتے ہیں، اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی تعریف محدثین کے نزدیک، اصول حدیث سے بحث نہیں ہے، محدثین کے نزدیک ما نسب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا او تقریرا، یہ محدثین کی تعریف ہے۔ وہ علم جس کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، آپ نے یہ کہا، یہ فرمایا، یا آپ نے یہ کیا، نماز پڑھی آپ نے، روزہ رکھا آپ نے، اللہ کے نبی نے حج کیا، یہ سب حدیث ہے۔ او صفتاً، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے مونڈے کیسے تھے، سینہ کیسا تھا، آپ کے جسم اطہر پر بال کیسے تھے، یہ تمام چیزیں صفات کے اندر ہیں۔
آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، یہ سب صفات کے اندر۔ آخری چیز ہے او تقریراً، آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا بیان تقریر، وہی یہ تقریر ہے۔ ہمارے یہاں تو تقریر ہماری اصطلاح ہے تقریر کے معنی خطاب کرنے کے، بولنے کے، یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ تقریر کے معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ نے کوئی کام کیا، آپ کے سامنے کیا یا آپ کے پیچھے کیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر اس کے اوپر نکیر نہیں کی، منع نہیں فرمایا، یہ دلیل ہے، شرعی دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ اگر غلط ہوتا تو آپ منع فرما دیتے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اللہ بطریق وہی آپ کو بتلاتا کہ صحابہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ نہ اللہ نے آپ کو بتلایا، نہ آپ نے دیکھا، اور اس کے اوپر نکیر نہیں آئی، منع نہیں کیا کہ یہ کام غلط ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریر ہے، حجت شرعی ہے، دلیل شرعی ہے کہ یہ کام صحیح ہے دین کے اندر۔ اگر غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتاتا، جبریل آ کر بتاتے، اور آپ اس کے اوپر نکیر فرما دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کو جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسے قیامت تک اسی طرح چلنا ہے جس طرح زمانہ نبوت میں۔ اگر صحابہ کسی غلط عمل کی بنیاد ڈال دیں گے تو دیوار کھڑی سیدھی نہیں رہے گی بلکہ ٹیڑھی دیوار ہو جائے گی۔ دین اپنی صحیح شکل و صورت کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مضبوط آدمی ہو سکتا ہے کہ کسی مصلحت کی بنیاد کے اوپر خاموش رہ جائے، لیکن نبی کی ذات ایسی ہے کہ اگر کوئی چیز خلاف شریعت ہوئی ہے، نبی خاموش نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو جبریل امین سے لے اور امت تک پہنچائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلط چیز ہو اور نبی پھر اس غلط چیز کو غلط نہ کہے، یہ بات ممکن نہیں۔ اس لیے حدیث کی تعریف میں 4 چیزیں آئیں۔ ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا، آپ نے یہ فرمایا، فعل آپ نے یہ کیا، صفتاً آپ ایسے تھے، او تقریراً آپ کے رہتے ہوئے صحابہ نے یہ کام کیا اور آپ نے اس کے اوپر نکیر نہیں کی۔ اس لیے حدیث میں آپ یہ بھی پڑھیں گی کہ صحابی کہتا ہے کسی بھی چیز کے لیے کننا نفعل ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیننا، ہم یہ کام کرتے تھے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں موجود تھے۔ یہ دلیل اور حجت شرعی ہے کہ یہ کام جائز ہے اور صحیح ہے۔
اسی کو تقریر کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، بے پڑھے ہیں، کسی استاد نے پڑھایا نہیں، کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا۔ آپ 40 سال مکہ معظمہ میں رہے۔ یہ لوگ نبوت اور رسالت کو نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اے محمد علیہ السلام، ہم نے آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس، قریش کے پاس، مکہ معظمہ میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں آیا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے۔ یہ جانتے نہیں تھے کہ رسالت کیا چیز ہے، نبوت کیا چیز ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ تو بت پرست لوگ تھے، مکہ معظمہ میں بھی، مدینہ منورہ کے اندر بھی کچھ لوگ اہل کتاب تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نضیر، یہ قبائل تھے جو جانتے تھے نبوت و رسالت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے تو بت پرست تھے، جیسے مکہ کے لوگ بت پرست تھے، یہ بھی تھے، نہیں جانتے تھے نبوت و رسالت کیسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ لوگ اوس اور خزرج یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو قوم سبا کے افراد ہیں۔ یہ جزیرۃ العرب کے اندر لوگ تھے جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی درویش عورت تھی، اس نے یہ کہا کہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہو، اس لیے اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو سنا، ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن یہ لوگ جو مدینہ منورہ میں آباد ہیں، اوس و خزرج، یہ وہ لوگ تھے جو اس کی بات کو مان کر وہاں سے چلے گئے، قبل اس کے کہ عذاب آئے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ نکلے، چلتے چلتے تھک گئے، کہاں رکے؟ بڑی مشقت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، دیکھا یہ تو بڑا سرسبز و شاداب ہے، کھجور کے باغات ہیں۔ ارادہ کیا کہ یہیں رک جائیں، لیکن وہ اہل کتاب بنو قریظہ، بنو نضیر، بنو قینقاع، یہ لوگ یہاں کے سردار تھے۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، رک جاؤ۔ اور انہوں نے ایک بہت خراب شرط لگا کہ تمہاری جس بچی کی شادی ہوگی پہلی رات وہ ہمارے جو سردار ہے اس کے ساتھ رہے گی۔ یہ اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا۔ شادیاں ہوتی تھیں اور اسی طرح یہ لوگ ان کی بچیوں کی عزت و آبرو کو لوٹتے تھے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شادی ہو رہی تھی، اس کے اندر کھانا پینا چل رہا تھا، وہ جو دلہن تھی لڑکی وہ نکل کر کے باہر آ گئی، سب نے کہا رے بے حیا بے حیا ہے بے حیا ہے۔ اس نے کہا ہم بے حیا ہیں، تم بے حیا ہو، ہمیں پالتے ہو اور ہماری جوانی ہوتی ہے شادی کے لیے تم ہمیں دوسروں کے حوالے کر دیتے ہو، بے حیا تم۔ ایسا نشتر لگا
کہ سب لوگ تیار ہو گئے کہ اب نہیں کریں گے ایسا، لیکن معاہدہ تھا، اس لیے آپس میں جنگ ہوئی۔ اوس و خزرج ایک طرف، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع دوسری طرف۔ اس جنگ کے اندر اہل کتاب جو لوگ تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ لوگ ہار گئے، اوس و خزرج جیت گئے۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم نے ہمیں مار دیا، نبی آخر الزمان پیدا ہونے والا ہے۔ وہ جانتے تھے نبوت و رسالت کو، ان کے پاس تو انبیاء آئے تھے، ہم اس کے ساتھ ہو کر کے ہم تم سے بدلہ لیں گے اور تمہیں ماریں گے۔ وہ لوگ ان کی بات سنتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نبوت اور رسالت کیا ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا نبی۔ یہ وہ سنتے سنتے ان کے دماغ کے اندر یہ بات تھی۔ یہ سب لوگ حج کے موقع کے اوپر جتنے مشرکین بت پرست تھے، وہ حج کے موقع پر جاتے تھے اور مکہ معظمہ کے قریب پڑاؤ ڈالتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آتے تھے، آ کر ان سے کہتے تھے کہ میری قوم مجھے دین کی تبلیغ نہیں کرنے دیتی، تم مجھے امن دے دو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کوئی چیز میں نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو اللہ کے دین کی تبلیغ میں آزادی مل جائے، میں خدا کا نبی ہوں۔ یہ تقدیر کی بات ہے کہ آپ اوس و خزرج کے پاس بھی گئے، جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ان کے کان کھڑے ہوئے، اوہو، کہیں یہ وہی نبی تو نہیں ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کے تم کو زیر کریں گے، تمہیں ہرا دیں گے، تمہیں بدلہ دیں گے۔ خدا نے ان کے دل کے اندر ڈال دی، ان کی تقدیر اچھی تھی۔ وہیں پہلے سال 5-6 آدمی ایمان لے آئے، قبل اس کے کہ آپ وہاں جائیں اور وہ لوگ ان کو اپنے ساتھ لیں، ان سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں تو ہم ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگلے سال پھر آئے، پھر آپ ان سے ملے، اب کی اور زیادہ لوگ ہو گئے۔ تیسرے سال آئے، 70 کے قریب ہو گئے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں قرآن سکھلانے کے لیے آدمی دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آدمی اور لوگ بھیجتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں تو ہم لوگ سبح اسم ربک الاعلیٰ وغیرہ ان سورتوں کو یاد کر چکے تھے، پڑھ چکے تھے، نماز سکھلاتے تھے، نماز بھی پڑھنے لگے تھے لوگ۔ یہ نبی کریم علیہ السلام خود بے پڑھے لکھے تھے، لیکن اللہ نے آپ کے پاس بطریق وحی علم بھیجا۔ جب سب سے پہلے جبریل امین آئے اور فرما رہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ فرماتے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے جو بخاری کتاب ہے، علم حدیث کی ہزاروں کتابیں ہیں، اگرچہ بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، لیکن حدیث کی کتابیں اور بھی بہت سی۔ آپ کی 40 سالہ زندگی گزرنے کے بعد نبوت ملی، آپ نبوت کے بعد 23 سال زندہ رہے۔
آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ فرمایا، آپ جیسے تھے، وہ تمام چیزیں احادیث کے اندر جمع ہیں۔ وہی دین ہے، کیونکہ اللہ کو اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اس لیے کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں ہے سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی اور تعلیمات تو دور کی بات ہے، دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں بتا سکتا ماننے والے کہ ان کے نبی کی قبر قسم کھا کر بتائے کہ یہ ہے، نہیں کہہ سکتا۔ مسلمان قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ یہاں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، یہاں ایک قبر۔ اس کے ساتھ جو ان کے علوم ہیں، جو انہوں نے فرمایا ہے، وہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جس شریعت کو انہوں نے پیش کیا آج تک وہ شریعت محفوظ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ قیامت تک وہ شریعت محفوظ رہے گی۔ بنیاد اس کی وحی ہے، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع، آج تک موجود ہے، آج کے بعد بھی موجود رہے گی انشاءاللہ۔ لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے۔ آپ جس کتاب کو پڑھ رہی ہیں اور جو کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ مجموعہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کا، آپ کے افعال کا، یعنی دین اسلام کا، شریعت اسلامی کا مجموعہ ہے۔ آج آپ نے اس کی شروعات کی ہے اور آپ اس کتاب کو پورا پڑھیں گے۔ آپ کے اساتذہ آپ کو ایک ایک حدیث کے اندر بتائیں گے۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں کہ عمل کی بنیاد قبولیت یا عدم قبولیت، اس کے لیے آدمی کی نیت بنیاد ہے۔ اگر صحیح نیت ہوگی اس کا پھل میٹھا ہوگا، اگر نیت خراب ہے تو اس کا پھل کڑوا ہی ملے گا۔ ہر عمل کی بنیاد یہی ہے۔ آدمی اگر نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہے، نماز نماز ہو گئی۔ اگر نماز دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، نماز نماز نہیں ہوگی۔ آدمی حج کرتا ہے، مال حلال سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، حج مقبول ہوگا۔ حج کرتا ہے، مال حرام سے کرتا ہے، مقبول نہیں ہوگا۔ نیت دکھانے کے لیے مقبول نہیں ہوگا۔ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ اگر نیت کے اندر حسن ہے تو وہ چیز مقبول ہوگی، اگر نیت کے اندر حسن نہیں ہے مقبول نہیں ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث میں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اس پوری کتاب کو پڑھیں گے، آج ہی اپنی نیت درست کر لیجیے، اور یہ نیت کیجیے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جو کیا، ہم اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اور جس چیز سے منع فرمایا ہے ہم اپنی زندگی کو اس سے پاک کریں گے۔ یہ پہلے سبق کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے پر ہجرت جس نے کی ہے، شرک و کفر کو چھوڑ کر کے اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام سے علم نبوت سیکھنے کے لیے اس کی ہجرت بہت مقبول ہجرت ہے۔ اگر وہ دنیا کی کسی اور غرض کے لیے ہجرت کرتا ہے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے،
کسی عورت کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے، وہ ہجرت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مقبول عند اللہ وہ ہجرت نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل کی بنیاد، اس کے اچھے یا برے ہونے کی بنیاد انسان عمل کرنے والے کی نیت ہے۔ یہ سب سے پہلے سبق کے اندر بتایا۔ اب جو کچھ پڑھ رہی ہیں آپ لوگ، اس کو اپنی زندگی میں اتاریے۔ ہر وہ چیز جس کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو کیجیے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہی آج کے سبق کا ماحصل ہے، اسی کے اوپر عمل کیجیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے کہتا ہوں، چند منٹ مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے امت کو بہت زور دے کر کہا ہے۔ آپ جس ملک میں آئے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کر جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، یہاں اولاد کا مسئلہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ اولاد کس رنگ میں جوان ہوگی، آیا وہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتی ہے یا نہیں پکڑ پائے گی۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے بچوں کے دین کی حفاظت کے لیے بڑی تاکید فرماتے ہیں۔ آپ نے جانتے ہوں گے، عمل آپ نے کیا ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان کے اندر تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جس کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے، مسلمان بچے کے اوپر، اگرچہ وہ اس آواز کو سنتا نہیں، جانتا نہیں کیا ہے، مگر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ کا نبی کسی چیز کی تعلیم دے اور وہ بیکار ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بچہ پیدا ہوا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تحنیک فرمائی، کھجور اپنی زبان پر لے کر کے اپنے مبارک لعاب میں ملا کر کے باریک سب سے پہلے چٹائی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کی جھوٹیے کو کھائے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر 7ویں دن عقیقہ، یہ اسلام کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اولاد صحیح راستے کے اوپر چلے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے تو اس عقیقے میں بکرے کو ذبح کرتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہے لوگ نہیں جانتے۔ اے اللہ، اس جانور کو جسے میں آپ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اس کے بال کی برکت سے میرے بچے کے بالوں کو، اس کی کھال کی برکت سے میرے بچے کی کھال کو، اس کی گوشت کی برکت سے میرے بچے کے گوشت کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا ہے جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقہ دعوت کرنے کے لیے ہوتا ہے، نہیں، دعوت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قرض و دعوت بڑی اچھی بات ہے، لیکن اصل مقصد یہ دعا ہے کہ جس جانور کو پیدا کرنے والے کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، یہ دعا کی جائے اس کے لیے۔ پھر ہم تو بچے کو کہتے ہیں کہ اماں کہو، ابا کہو، ڈیڈی کہو،
لیکن نبی کریم علیہ السلام اذا افصح الولد، جب بچہ بولنے لگے، زبان صاف ہو، تو سب سے پہلے کیا سکھلایا جائے گا؟ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ سکھلایا۔ اسی کی بنیاد پر تو یہ مسلمان اور مومن رہے گا۔ یہ سب کچھ کس لیے کرایا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ بچہ مومن بنے، تمہارے بعد تمہاری نسل، تمہاری اولاد دین اسلام پر قائم رہے۔ پھر اور بڑا ہو گیا تو فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ کیا مطلب؟ ابھی تو نابالغ ہے، ابھی تو بالغ ہوتے ہوتے اسے 12 13 14 سال چاہیے، ابھی تو 7 سال کا ہے۔ نہیں، آج سے اگر اس راستے پر ڈگر کے اوپر لے کر چلو گے تو بڑے ہو کر کے یہ نماز پڑھے گا۔ اگر آج نہیں پڑھے گا، خود جاتے ہو مسجد، بچے کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاؤ گے، اس کو خدا کے اس گھر کی پہچان نہیں دلواؤ گے۔ ماں نماز پڑھتی ہے، اپنی بچی کو اپنے برابر میں کھڑی کر کے بلوغ سے پہلے نماز نہیں پڑھائے گی، جوان ہو کر کے یہ بچے نماز کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ امت اور امت کے آنے والی نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، اس اسلام کو قیامت تک دنیا میں باقی رہنا ہے، دوسرے دینوں کی طرح نہیں ہے۔ نبی دین لے کے آتا تھا، 2-4 نسلوں کے بعد دین غائب ہو جاتا تھا، اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے۔ وہ 4-5 نسلوں کے بعد لوگوں نے دین کو بھلا دیا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی نبی کی دین اور شریعت کو قیامت تک زندہ رہنا، زندہ کیسے رہے گا دین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس طرح اولاد کی تربیت۔ اگر وہ 10 سال کے ہوتے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا بِعَشْرٍ، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے ان کو اگر ضرورت پڑے تو مارو، مگر نماز سے غافل مت کرنا۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ شرم و حیا کس طرح باقی رہیں گے؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، حیا کیسے باقی رہے گی؟ فرماتے ہیں جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لیٹیں گے۔ اسلام نے حیا اور پردے کا بہت بہترین اور بڑا مضبوط نظام قائم کیا ہے۔ اس کے اندر مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حرم کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں سے ایک دروازہ عورت کے لیے خاص کروں۔ اس دروازے کا نام آج تک ہے باب النساء۔ جو لوگ حج میں گئے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہیں کہ جس دروازے سے سلام پڑھ کے نکلتے ہیں اس کے بائیں ہاتھ کو دوسرا دروازہ، جو تیسرا دروازہ ہے وہ باب النساء ہے۔ بالکل زمانہ نبوت میں جو آپ نے مسجد بنائی تھی، غزوہ خیبر کے بعد بڑھایا تھا اس کو، آخری دروازہ وہ تھا۔
اور عورت تو نماز میں مردوں کے پیچھے ہی کھڑی ہوتی ہے، مطلب تھا اس آخری دروازے سے آئیں، مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں اور اسی دروازے سے نکل جائیں، مگر آپ کہہ نہیں پائے تھے۔ باپ بیٹے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی پوری زندگی کبھی اس دروازے پر آئے اندر جانے کے لیے یا باہر نکلنے کے لیے، نہ عبداللہ ابن عمر آئے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام اس دروازے کو مخصوص کرنا چاہتے تھے عورتوں کے لیے۔ یہ اسلام کے اندر تربیت ہے، عورتوں کو پیچھے کیا گیا۔ اور سنیے، اگر نماز امام پڑھ رہا ہے اور امام سے کوئی غلطی ہو گئی یا پڑھتے پڑھتے بھول گیا تو کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، امام کو متنبہ کرتا ہے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی مرد کو پتہ نہ چلا کہ کیا غلطی ہو، پیچھے جو عورت ہے اسے پتہ چل گیا کہ امام نے غلطی کی ہے، عورت سبحان اللہ نہیں کہے گی، اللہ اکبر نہیں کہے گی، انما التصفیق للنساء، عورت تالی بجائے گی کہ غلطی ہو گئی۔ یہ نبی فرماتا ہے انما التصفیق، اس لیے کہ صوت العورت عورت، اگر یہ آواز نہیں نکلے گی ہو سکتا ہے کہ اس آواز سے کہیں فساد فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی دولت از گفتار خیزد، زبان اور آواز بھی کبھی کبھی فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے فقہا کیا کہتے ہیں، تالی بجانے میں بھی سر ہوتا ہے۔ قوالی میں تالی تو بجتی ہے، فقہا کیا کہتے ہیں، عورت تالی سیدھی نہیں بجائے گی، الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی تاکہ لے نہ پیدا ہو۔ آج کے اس ماحول کو دیکھو اور اللہ کے نبی کی ان تعلیمات کو دیکھو، کہاں سے دنیا کہاں پہنچی۔ میرے بھائی، اولاد کی تربیت بہت بڑی بنیاد ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل کے اندر ایمان محفوظ رہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے اندر ایمان کی روشنی رہے، تو تمہیں اپنی نسل اور اولاد کی ہاتھ کو پکڑنا ہے، بچوں کی بھی بچیوں کی بھی۔ پردہ، حیا، اگر یہ نکل گیا ہاتھ سے تو تم ہو جانتے ہو، اس لیے کہ آئے ہو بنگلہ دیش سے، وہاں کا ماحول اسلامی ماحول تھا، 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں، پورے شہر گونجتے رہتے ہیں اذان سے، لیکن 50 60 70 100 سال کے بعد اولاد مسلمان نہیں رہ سکتی۔ اس کو سمجھو، مدرسے کو خدا کی نعمت سمجھو، اپنے بچوں کو جو جی چاہے پڑھاؤ، کوئی منع ہی نہیں ہے، ایڈوکیٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، جو چیز، مگر سب سے پہلے مسلمان بناؤ اسے۔ اور اس کے لیے اللہ نے تمہارے پاس ذریعے موجود کر دیے، مدرسے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو تمہاری 1 2 3 4 نسلیں گزریں گی، گزرتی رہیں گی، دین محفوظ رہے گا۔ اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو 1 2 3 نسلوں کے بعد کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ حضرات مدرسوں کی اس ذمہ داری کو سمجھیں، اور میں مدرسے والوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو طلباء تمہارے یہاں سے فارغ ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو یہ بتاؤ کہ تم کو پڑھایا اس لیے جا رہا ہے،
تاکہ تم پڑھنے کے بعد جہاں ہو وہاں مدرسے قائم کرو۔ دیکھو 250 سال 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تھی۔ 250 سال ہو گئے تقریباً مدرسہ ہے، لیکن جنہوں نے بنیاد رکھی تھی انہوں نے بنیاد اسی طرح رکھی تھی کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ جا کر کے مدرسے بنا کر کے لوگوں کو پڑھائیں۔ ایک دارالعلوم سے 50,000 مدرسے ساری دنیا کے اندر بنے ہوئے ہیں۔ اگر مسجدوں کے اندر الف ب ت بھی پڑھایا جاتا ہے، دارالعلوم دیوبند کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہندوستان میں آج 250 سال کے بعد کوئی مومن اگر اللہ کہتا ہے، دارالعلوم دیوبند کر سکتا ہے۔ ورنہ کفر کے اس ماحول میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہمارے بچے ساتھ رہتے ہیں غیر مسلموں کے، ہمارے مکانات ان کے ساتھ ہیں، ہماری خرید و فروخت ان کے ساتھ ہے، ہمارا دین محفوظ کیسے رہے گا؟ دارالعلوم دیوبند کر سکتا ہے۔ آج بھی دارالعلوم میں ہم یہی ذہن دیتے ہیں کہ پڑھ کر کے جاؤ اور جا کر کے مدرسہ بناؤ، تاکہ وہ مدرسہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی بنیاد ہے۔ آپ جن ملکوں میں رہتے ہو ان میں عرب آئے، بہت عرب آئے۔ میں لاس اینجلس کی طرف گیا تھا، لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے 150 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر آبادی ہے، آج تک سڑکوں کے نام عربی کے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں جانتے عرب کیا ہے، نہ اپنے دین کو جانتے نہ عقیدے کو، مسیحی بن گئے۔ میں گیا برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، عربوں الجزائر اور ترکی کے لوگ جرمنی کے اندر اور فرانس کے اندر بے شمار ہے۔ جو لوگ آئے تھے وہ عربی بولتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کے لیے مدرسے نہیں بنائے، مر گئے۔ آج یہ 4، 5، 6 نسل ہے، خنزیر کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا چیز۔ میں بازار میں ایک چیز خریدنے کے لیے والسال گیا برطانیہ میں، برمنگم کے پاس، جس سے میں لے رہا تھا وہ چھوٹا سا دکاندار تھا، بڑی چھوٹی سی چیز تھی مجھے لینی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا میرے ساتھی سے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کیسے کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ تو اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں یمن کی تھی اور میرے باپ سے شادی ہوئی، میں مسلمان ہوں، میری ماں مسلمان تھی۔ میں نے کہا جانتے ہو اسلام ہے کیا چیز؟ تو اس نے موڈے کو ہلا دیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے اسلام کا۔ میرے بھائی اگر اولاد کی حفاظت نہیں کرو گے، مدرسے نہیں بناؤ گے، مدرسوں میں نہیں پڑھواؤ گے، تو یاد رکھو 2-3 نسلوں کے بعد وہی انجام ہوگا جو دنیا کے اندر انجام ہے۔ اس لیے اس ملک میں رہنے کے لیے صرف روٹی ٹکڑا پیسہ ڈالر کما کر کے تم آخرت کے اندر اللہ کی جنت کو نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ یہ ضروری ہے کہ اپنی نسل کی حفاظت کی فکر کرو، ان کے دین و ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، ان کے حیا اور شرم کی حفاظت کی فکر کرو۔ اللہ نے مدرسوں کو بنا دیا، مدرسے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اسی کے لیے تیار کریں، ذہن سازی کریں، جہاں جائیں مدرسے قائم کریں، بچوں کو کلمہ سکھلا دیں۔ اگر آپ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، 10 سورتیں حفظ کرا دیجئے، نماز کا طریقہ بتا دیجئے، وضو کا طریقہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی قل اعوذ برب الناس، اس سے پہلے قل اعوذ برب الفلق، اس سے پہلے
قل هو اللہ احد. یہ تو جب آپ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی صورت آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں قل اعوذ برب الناس، پھر قل اعوذ برب. یہ تو الٹا ہو گیا، یہ تو بالکل آخری صورت ہے، پڑھایا جاتا ہے الٹا. کیوں؟ ان صورتوں کو پڑھا دو، اگر کچھ بھی نہیں پڑھا 5 7 10 8 یا اماں کا سپارہ یاد ہو گیا تو نماز پڑھنے کے لیے عمر بھر کا راستہ آسان ہو جائے گا. اس لیے امت کے فائدے کے لیے قرآن سیدھے کے بجائے جو پڑھایا جاتا ہے اماں کا سپارہ الٹا پڑھایا جاتا ہے. اس لیے کہ پہلی صورتیں تو بڑی لمبی لمبی صورتیں، ان کو کیسے یاد کرے گا؟ اور ہر نماز میں وہ تھوڑے ہی سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، انہی صورتوں کو پڑھے گا. اس لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلے بچوں کو پڑھ. یہ بچے آئے تھے، میں نے ان کو شروع کرایا قاف والقرآن المجید. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ان کے لیے آسان ہے ان کو یاد کرنا، ورنہ تو قرآن تو شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ سے، وہاں سے نہیں. میں نے میرے استاد نے سورہ قاف سے شروع کرایا تھا. میں جہاں شروع کراتا ہوں بچے کو سورہ قاف سے شروع، پہلے اس آخری منزل کو یاد کرو، پھر اس کے بعد دوسری منزلوں کی طرف چلو. پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اپنی اولاد کے لیے آپ فکر مند رہیں، اور ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے. پہلے ان کو کلمہ سکھلاؤ، یہ صورتیں یاد کراؤ. نماز پڑھنا مدرسے والوں کو یہی کام ہے. یہ بچوں کو علماء پڑھانا سکھلائیں گے، پڑھنا. باقی اور چیزیں اپنے گھر میں روزہ رکھنا، یہ تمام چیزیں آپ اپنے گھر کے اندر سکھلائیں. مدرسے والے سب سے بڑی عبادت نماز ہے ایمان کی بات. صحابہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا ای شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ، ایمان کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نمازوں کو اپنے اپنے وقت کے اوپر ادا کر لینا سب سے بنیادی چیز ہے مومن کے لیے. اس لیے میرے بھائی اپنی اولاد کی فکر کرو، اور اس کی فکر یعنی اس کے دین و ایمان کی فکر کرو. وہ نہیں ہو سکتا ہے گھر کے اندر، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ آئے ہیں کمانے کے لیے، صبح کو نکل جانا اور شام کو ملازمت سے واپس. آپ کیا کریں گے؟ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے، وہ یہ مدرسے کا کام ہے ان کے پاس بھائی. یہاں آئیں گے تو ان کے دین و ایمان انشاءاللہ محفوظ رہ سکے گا. مجھے تو بہت خوشی ہوئی قرآن سن کر کے ان بچوں کا. یہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ کے بچے آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے قرآن پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکول بھی بھیجتے رہیے، ان کو پڑھاتے رہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر. مگر پہلے انہیں وہ چیزیں سکھلا دیجئے کہ جس کے بغیر ان کا ایمان و اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا. اللہ ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے. اے پروردگار ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما. اے اللہ جب وقت موعود آئے اور آخری وقت ہو تو اے اللہ حسن خاتمہ میسر فرما. میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما.
اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، اور زیادہ سے زیادہ مدارس کو قائم فرما، ہمارے بچوں کو پڑھنے کی سعادت میسر فرما، دین و ایمان کی حفاظت کی سعادت میسر فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تثبیت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما، قول ثابت پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر۔ اے پروردگار ہمیں ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو کامیاب فرما، اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا